پانچویں بات کی طرف بھی ہم آ رہے ہیں. پانچواں دشمن ایمان کا کون ہے؟ کہیے گناہان کبیرہ. گناہان کبیرہ، گناہ کی دو قسمیں ہیں، توجہ سے سنیے گا. ایک گناہ صغیرہ ہے، ایک گناہ کبیرہ ہے. گناہ صغیرہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے؟ ترجمہ اس کا ظاہری طور پر یہ کہ جو چھوٹا گناہ ہے اسے گناہ صغیرہ کہتے ہیں، اور جو بڑا گناہ ہے اسے بڑا گناہ کبیرہ کہتے ہیں. تو یہ تو اس کا سمپل ترجمہ ہوا، لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے. وہ یہ ہے، توجہ سنیے گا، جن گناہوں کے لیے اللہ نے عذاب کا اعلان کیا ہے وہ گناہان کہیے کبیرہ. جن گناہوں کا عذاب اللہ نے معین بھی فرمایا ہے اور اس کا اظہار بھی فرمایا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہیں. اور کچھ گناہ ہیں کہ جن کی بخشش بھی ساتھ ساتھ اللہ نے بتائی ہے، اگرچہ عذاب اس کا ذکر نہیں فرمایا. ان گناہوں کو گناہان صغیرہ کہتے ہیں. نامحرم کی طرف دیکھنا گناہ صغیرہ ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے. شراب کی ڈیلنگ میں کہیں نہ کہیں انوالو ہونا گناہ صغیرہ ہے. شراب پینا کہیے. جوے کی چیزیں، اس کے جو ٹولز ہیں اس کا بنانا یا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانا، ڈیلیوری دینا، ایک اپنی ٹرک سے نکال کے دوسری طرف لے کے جانا، یہ گناہ صغیرہ ہے. خود جوا بیٹھ کے کھیلنا کہیے گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں جن کو گناہان کبیرہ کہا گیا کہ جن کی سزا اللہ نے مقرر بھی فرمائی ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جن کی توبہ ہی سزا سے ہوتی ہے. مثلا شراب ہے، اگر شراب پیتا ہوا کوئی حکومت اسلامی میں پکڑا جاتا ہے تو اس کا توبہ ہی ہے، اس کی توبہ ہی یہی ہے کہ اس کو کتنے کوڑے مارے جائیں؟ 70 کوڑے مارے جائیں. اس کی توبہ یہ اتنی سزا اس کی کنفرم ہے. اسی طرح زنا ہے، اگر عالم اسلام کے اندر مسلمان حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو، اور اگر کوئی زنا کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ انہیں کوڑے مارے جائیں. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ کہتا ہے چلو مجھے معاف کر دو. آپ پکڑے گئے تو کہہ رہے کہ مجھے معاف کر دو. معاف کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. لیکن چونکہ اسلامی حکومت ہے اس کا حدود اس کے اوپر نافذ ہوں گے. تو کچھ ایسے گناہ ہیں. یا آپ تصور کیجئے امام زمانہ کی غیبت میں بہت سارے لوگ اس کو دو اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک اینگل یہ ہے کہ اگر امام ہوتے، حکومت اسلامی ہوتی تو ہر گنہگار کو سزا ملتی. تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو پراپر سزائیں ملتی. ابھی جا کر پاکستان میں کچھ دہشت گردوں کو پھانسی کا سلسلہ شروع کیا ہے. جنہوں نے بستیاں اجاڑ دی ہیں ان کو کھلایا پلایا جا رہا تھا سالوں سے، ہے نا. اگر اسلامی حکومت امام زمانہ جیسی عالمی حکومت قائم ہو جائے تو گناہگاروں کو سزا ملتی. تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو امام زمانہ کا نام تو لیتے ہیں اور بلاتے بھی ہیں، الاجل بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور اسلام نافذ ہوگا تو اس کی زد میں آپ بھی تشریف لے آئیں گے، آپ کے لیے بھی وہ مسئلہ ہوگا. کیونکہ یہاں یہ بات تو نہیں ہے کہ آپ اگر امام زمانہ کو پکارتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں تو آپ کے کسی بھی بڑے گناہ کو وہ ایسے ہی معاف کر دیں گے اور آپ کو سزا نہیں دیں گے. ایسا بالکل نہیں ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے آئیں گے اور اس میں کوئی تمیز نہیں کریں گے، اپنا کرے یا پرایا کرے. تو